نکاح کے بارے میں یہ اعزاز عطا فرمائے ہے کہ دنیا کے جتنے عقد ہوتے ہیں وہ ایسے چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام نے کہا کہ نکاح جب کرنا ہو تو باقاعدہ اس کے لیے تقریب ہو، اور پھر اس کے لیے مسجد کا انتخاب کیا کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے۔ حالانکہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا وغیرہ منع ہے، کہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ گویا کہ مسجد نکاح سینٹر قائم کر دی، نکاح کرنے کے لیے میرے گھر آ جاؤ۔ عیسائیوں وغیرہ کے ہاں بھی نکاح کرنے کے لیے گرجا گھر جاتے ہیں، کرسچن کے پاس وہاں نکاح ہوتا ہے۔ تو اسلام میں اللہ نے اپنے گھر کو اس کا مرکز قرار دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں، عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور یہ ان دونوں نمازوں کی الگ ایک شان ہے، عید کی نماز کی بھی اور جمعے کی نماز کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود نکاح سے پہلے بھی خطبہ سنت قرار دیا ہے۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت عظیم الشان کام ہے۔ اس نکاح کی تقریب میں اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ مقرر فرمایا ہے، اس میں ایک نئے خاندان کی جو بنیاد ہوتی ہیں اس کے لیے بہترین اہم نصیحتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، چونکہ یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے، 2-4 دن کا رشتہ نہیں، بلکہ یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے، بلکہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، مرنے کے بعد بھی جنت میں بھی یہ رشتہ باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور سب سے اہم ترین نصیحت یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ مرد کے اندر تقویٰ ہو کہ اللہ سے ڈر کر بیوی کے حقوق ادا کرے، اور بیوی کے اندر تقویٰ ہو کہ اللہ سے ڈر کر شوہر کے حقوق ادا کرے۔ پھر دونوں خاندانوں میں تقویٰ ہو کہ ہر ایک اللہ سے ڈر کر دوسرے کا خیال کرے، لحاظ کرے، لڑکے والے لڑکی والوں کا خیال کرے، لڑکی والے لڑکے والوں کا خیال کرے، اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی ضرورت سمجھیں کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ نہیں کہ میں اگر نہ ہوتا تو میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو وعدہ ہے کہ یغنی اللہ کل من سعتہ، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ، یغنیہم اللہ من فضلہ۔ شادیاں کرو، اگر غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے، نکاح کرنے سے مالدار ہو جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر رشتہ ختم ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ اپنے خزانوں سے پھر بھی ہر ایک کو غنی کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے، خلاصہ بات کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور ہر آدمی اس کا محتاج ہے، جتنا زیادہ مسلمان ہے اتنا اس کا محتاج ہے۔ تو ہمیں اس کی خوب قدر کرنی چاہیے اور تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری جو نصیحت فرمائی نا، فرمایا نمازوں کا خیال کرنا اور عورتوں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے کلمے کی وجہ سے تمہارے ماتحت کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو تقریب ہو رہی ہے یہ بھی عظیم الشان تقریب ہے، اسی کی کڑی اس سلسلے کی ماشاءاللہ مسجد میں ہو رہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بابرکت نکاح ہو جس میں خرچہ کم ہو، ماشاءاللہ ہر اعتبار سے خرچہ بھی کم ہے، مسجد وغیرہ کو فضول رسم رواج نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو خوب بابرکت بنائے اور خوشیوں کا، محبتوں کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کی ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وعن أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أو يسره مؤونة